السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر ہے صنعتی نفسیات پر۔ صنعت کا تعلق بیسیکلی صنعتی نفسیات میں صنعت کا جو انسانی پہلو ہے اس کے ساتھ صنعتی نفسیات کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں صنعت کے، وہ انجینئرنگ کے شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ بیسیکلی نفسیات کیا چاہ رہی ہے؟ ماہر نفسیات چاہ رہے ہیں کہ یہ سائنسی جو نفسیات کے جو اصول اور ضوابط ہیں اور قانون و قواعد ہیں، ان کی مدد سے کم وقت اور کم سے کم لاگت کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے، کیونکہ بیٹا جو اب دور ہے، وہ موجودہ دور ہے، وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور صنعت جو ہے وہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے، تو آٹومیٹکلی جو صنعتی نفسیات کی اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماہر صنعتی نفسیات وہاں پہ کن لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں؟ وہاں پہ سب سے زیادہ وہ اہمیت دے رہی ہیں انتظامیہ کو، کارکن کو اور صارفین کے کردار کو، ٹھیک ہو گیا۔ صنعتی نفسیات کا جو اب نام ہے وہ بدل کر انتظامی اور صنعتی نفسیات یعنی کہ انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی رکھ دیا گیا، اور اب اس کی مزید شاخیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ یہ انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی، جو کہ ہیں بیٹا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، جس میں ایڈورٹائزنگ کی برانچ بن چکی ہوئی ہے، بزنس کی بن گئی ہوئی ہے، سیلمین شپ کی، مارکیٹنگ کی۔ بیسیکلی جیسے جیسے یہ ترقی کرتا جا رہا ہے یہ شعبہ، اس کی آگے سے بھی برانچز بنتی جا رہی ہیں۔ بیسیکلی صنعتی نفسیات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ صنعتی نفسیات تب شروع ہوئی تھی جب پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ترقی کی، تو وہاں باقاعدہ سائنس کا اس نے درجہ حاصل کر لیا تھا۔ تو صنعتی نفسیات کی اب ذمہ داریاں بیسیکلی کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے اجیر کا چناؤ۔ اجیر کون ہے بیٹا؟ جو ایک صنعت میں کام کرتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں جو کام کرنے والے ہیں کسی بھی صنعت میں، جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، کیا وہ اس کام کے لیے موزوں ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری ذمہ داری جو آتی ہے ماہر صنعتی نفسیات کی، وہ آتی ہے صنعت کے حالات کار کی بہتری، یعنی کہ جو وہاں پہ سچویشن ہے، وہ چاہے آپ کی طبعی سچویشن ہے وہاں کے کام کرنے والوں کی، وہاں کی مینجمنٹ کی، یا وہ سائیکولوجیکل سچویشن ہے، سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں ان کے، ان دونوں کی جو بہتری کا کام کرنا ہے وہ ماہر صنعتی نفسیات کی ذمہ داری ہے۔ طبعی عوامل کون سے ہوں گے وہاں پہ؟ طبعی عوامل بیٹے وہاں پہ آ جائیں گے، وہاں لائٹس کتنی ہیں، وہاں جو اس کی انوائرمنٹ ہے انڈسٹری کی وہ کیسی ہے، کتنا ایریا وہاں پہ لوکیٹڈ ہے کام کرنے کے لیے، اور کام کرنے والوں میں کتنی گیپ ہے، کتنا وقفہ ہے، ساتھ لگ کے کام تو نہیں کیا جا سکتا نا، یعنی کہ خاص وقفے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آپ چیئرس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کلاس روم میں، تو آپ لوگوں کو ایک خاص وقفہ ریکوائرڈ ہے بیٹھنے کے لیے، ادروائز اگر آپ کو کنجسٹڈ کر کے بٹھا دیا جائے تو آپ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح سے وہاں کنجسٹڈ جگہ ہوگی تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر سائیکولوجیکلی بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو اپنی ملازمت کا تحفظ ہے یا نہیں ہے، کیا ان کو انڈسٹری سے ریلیٹڈ یا ان کے کام سے ریلیٹڈ فیصلہ سازی میں شامل کیا جا رہا ہے، اور کس لیول کا شامل کیا جا رہا ہے، اور کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے بیسیکلی۔ تھرڈ جو آتا ہے بیٹا ان کی جو ذمہ داری ہے ماہر صنعتی نفسیات کی، وہ ہے صنعت کو ہڑتال اور تالہ بندی سے بچانا ہے۔ صنعت کو ہڑتال اور تالہ بندی سے تبھی بچایا جا سکتا ہے جب اجیر اور آجر یعنی کہ جو وہاں کے مالکین ہیں اور وہاں کام کرنے والے ہیں ان میں ایک خاص انوائرمنٹ قائم کی گئی ہو۔ اگر وہ انوائرمنٹ قائم نہیں کی گئی ہوگی تو آٹومیٹکلی جو کام کرنے والے ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے جو آجر ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں کے کام کرنے والوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہڑتالیں بڑھیں گی، تالہ بندی بڑھے گی، یعنی کہ مزدور جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ماہر صنعتی نفسیات کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کی جائے کہ ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دیے جائیں جس کی وجہ سے ہڑتالیں یا تالہ بندی کی نوبت آئے۔ آگے آ جاتا ہے صنعتی سطح پر سائنسی اصولوں کو مد نظر رکھ کر تشہیر کی جائے، تحقیق کی جائے، تشہیر کی جائے۔ تشہیر میں نے آپ کو اس معنی میں آپ کو کہتی ہوں جیسے اب ہم کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، تو ہمارا صنعت سے بظاہر لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بیسیکلی وہاں جو چیزیں بن رہی ہیں اگر ہم ان کو نئے زمانے کے مطابق ان کو نہیں پریزنٹ کریں گے
ماہر صنعتی نفسیات ان کو نہیں لے کے چلیں گے تو وہ چیزیں اس طرح سے سیل آؤٹ نہیں ہوں گی. اب آپ آج کل ایک سمپل فون لے لیں. اگر آپ کو میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں یو فون کی مثال، جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ آتے تھے بالکل یونیک طرح کے، یعنی کہ وہ کپڑ سے نکل رہا ہے اور وہاں پہ بھی بتا رہا ہے مردہ کے اس کے تو سگنل بہت اچھے آ رہے ہیں. اس کی یونیکنیس لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اور یہ کام کون کر رہا ہے بیٹا؟ یہ کام بھی ماہر صنعتی نفسیات کر رہے ہیں کہ ایسے ایڈورٹائزمنٹ بنانا جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور جو صنعت میں چیزیں بڑھ رہی ہیں ان کی سیل کو بڑھا سکیں. اس کے علاوہ جو بیٹا آتا ہے وہ آتا ہے حقوق کا تحفظ کرنا. حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے؟ حقوق کے تحفظ میں یہاں تو آپ کی جو بک میں لکھا ہوا ہے ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرنا. بیسیکلی وہاں پہ ملازمین کے ساتھ ساتھ وہ جو آجر ہے، جس نے کمپنی لگائی ہے، جس نے انڈسٹری لگائی ہے، اس کے بھی حقوق کو دیکھنا پڑے گا. اور جو صارفین ہیں یعنی کہ ہم لوگ جو چیزیں خرید رہے ہیں ان کے بھی حقوق کو سامنے رکھنا پڑے گا. کیونکہ آجر نے اب ایک انڈسٹری لگائی ہے، وہ چاہے گا کہ اس نے جو انڈسٹری لگائی ہے اس پہ جس کا پیسہ لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو منافع بھی اس کا حاصل ہو، پھر اس کو فائدہ ہے نا. اور اسی طرح سے جو اجیر ہے، جو وہاں کام کر رہا ہے، وہ چاہے گا کہ جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کا پورا معاوضہ دیا جائے اور اس کی جو جاب ہے، جو اس کی ملازمت ہے، وہ سیف اور سیکیور ہو. ہر ٹائم یہ ٹینشن میں رہنا ہے کہ اچھا آج پتہ نہیں آج جاب ہے کل ہے یا نہیں ہے، یہ اس طرح سے انسان کوئی بھی سیٹسفیکٹری کام نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کو پراپر انوائرمنٹ فراہم کرنا، اسی طرح سے اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا، یہ ساری ذمہ داری ہمارے صنعتی نفسیات پہ آتی ہے کہ وہ اس طرح کے ماحول اور اس طرح کے حالات پیدا کرے کہ اس چیز کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اور بہت سی تحقیقات بیٹا اس پہ ہو چکی ہیں جس کے ذریعے اس چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا جی، 1929 سے 1932 میں یورپ اور امریکہ میں شدید معاشی بحران پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پیداوار جو تھی بہت بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی. اس دوران ماہرین صنعتی نفسیات کی بہت زیادہ خدمات حاصل کی گئیں تاکہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے. ماہر صنعتی نفسیات نے کام کرنے کی نفسیات پہ بہت ساری تحقیقات کی. انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی کسی ایک کام کو کرتے ہوئے اس کی ابتدا اور اس کی درمیان اور اس کے اختتام میں پیداواری صلاحیت پر کیا اثر پڑتا ہے. کام کرنے کی نفسیات کے ساتھ ساتھ ماہرین نفسیات کام کرنے کے ماحول پر بھی تحقیق کرتے رہے. اس سلسلے میں ماہرین نفسیات طبعی ماحول اور نفسیاتی ماحول میں فرق کرتے ہیں، جو بھی ہم نے ڈسکس کیا نا. بیسیکلی وہ دیکھتے ہیں کہ طبعی ماحول کیا ہے بیٹا، جو وہاں کے انوائرمنٹ ہے، وہاں روشنی کتنی ہے، وہ ایریا کیسا ہے، وہ جگہ کیسی ہے، کتنی صفائی ستھرائی ہے. اور سائیکولوجیکلی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو مزدور ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں یا ان کو اپنی جاب کا تحفظ ہے. یہ دونوں عوامل کو بھی ڈسکس دیکھا ان لوگوں نے، ماہرین صنعتی نفسیات نے. صنعتی نفسیات کا بیسیکلی بیٹا کام کیا ہے؟ بنیادی طور پر مالکان اور انتظامیہ کے مفاد کو پورا کرنا، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ صنعت کو لگانا، چلانا، اس میں ترقی لانا، ہر مرحلے پر ماہر صنعتی نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ مسائل حل کرنے کے لیے جو مختلف طرح کی تدابیر تجویز کرتے ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. مالجاتی نفسیات یہ نفسیات کی وہ شاخ ہے بچوں جو فرد کے مطابقتی اور غیر معمولی کردار کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے. بیسیکلی یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ فرد کے کرداری فسادات اور ذہنی الجھنوں کا مطالعہ کر رہی ہے. یہ ذہنی امراض کی اقسام اور اسباب کا کھوج لگاتی ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی امراض کی درجہ بندی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مناسب علاج بھی کرتی ہے. ایسے افراد جن کا کردار نارمل نہ ہو، ان کے مطابقت کے مسائل ہوں، ان میں ایسے لوگ بھی بیٹا شامل ہیں جو کسی ذہنی مرض، نشہ، جنسی امراض یا ذہنی معذوری میں گھرے ہوئے ہوں. ان کا سائنسی مطالعہ کرنا بھی ماہر مالجاتی نفسیات کا ہی کام ہے. مالجاتی نفسیات بننے کے لیے جو اہلیت چاہیے، جو ایلیجبلٹی چاہیے، وہ کیا ہے کہ آپ ایم ایس سی کی ہو آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک خصوصی ڈپلومہ ہے جو کلینکل سائیکولوجی میں حاصل کیا جاتا ہے، یا پی ایچ ڈی کی ہو تو پھر آپ کلینکل سائیکولوجسٹ اپنا کلینک کھولنے کے لیے مطلب ریلائبل ہیں، یعنی کہ آپ کھول سکتے ہیں، آپ کو الاؤ ہے کہ آپ کہیں بھی اپنا کلینک کھول کے پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا جی،
اب جو جدید دور آ گیا، ماڈرن ٹائم آ گیا، اس میں اب آنرز ہونا شروع ہو گیا ہے، جو 4 سالہ پروگرام ہے، اس کے اندر بھی بی ایس ان کلینکل سائیکالوجی بھی کروایا جاتا ہے، اور بی ایس ان کلینکل سائیکالوجی کرنے کے بعد آپ ایم فل کریں گے، پھر آپ پی ایچ ڈی کریں گے، یا پھر آپ وہ ڈپلومہ لیں گے، جو کہ پہلے 2 ایئرس پہ تھا، میرے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 3 ایئرس پر چلا گیا ہے۔ اچھا جی، بیسیکلی پرپس کیا ہے معالجاتی نفسیات کا بیٹا؟ معالجاتی نفسیات کا پرپس ہے کہ وہ ذہنی امراض اور ان کے اسباب کا مطالعہ کریں۔ بیسیکلی وہ کر کیا رہے ہیں، حقیقت میں وہ ذہنی مریض کا علاج کر رہے ہیں نا، ماہر معالجاتی نفسیات، تاکہ وہ اپنے ماحول سے جا کے مطابقت اختیار کر سکیں۔ وہ بیسیکلی غیر مطابقتی ہو جاتا ہے ان کا کردار، جس کی وجہ سے ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کی مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ مرض کی تشخیص کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ جو طریقے اپنائے جاتے ہیں بیٹا، اس میں انٹرویو کا طریقہ ہے اور آزمائشوں کا طریقہ ہے۔ انٹرویو ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ ڈسکس کی ہے۔ انٹرویو میں جو طریقہ کار ہیں وہ ساختی انٹرویو ہے، اور غیر ساختی انٹرویو ہے، اور نیم ساختی انٹرویو۔ یہ تینوں طرح کے جو طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو نیم ساختی ہے، سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو کا جو طریقہ ہے، وہ بہترین طریقہ کار ہے، اور اس کے ذریعے یہ مین طریقہ ہے بیٹا جس کے ذریعے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرویو کرنے کے بعد سائیکالوجسٹ دیکھتا ہے کہ کون سی آزمائش یا ٹیسٹ کر کے ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ مریض کو کون سا پرابلم ہے یا کون سا ڈس آرڈر ہے۔ اس کے جب وہ فائنڈ آؤٹ کر لیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں کوئی فزیکل پرابلم ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم سے بات چیت کرتے ہیں، اور بات چیت کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتا ہے آپ فلان جا کے ٹیسٹ کروا لیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ پرابلم ہو، اور پھر اس ٹیسٹ سے یا تو کنفرم ہو جاتا ہے، اور یوزلی کنفرم ہو جاتا ہے، اور نہ ہو تو پھر وہ دوبارہ سے ذرا دیکھ کے اور بتاتا ہے کہ نہیں یہ ٹیسٹ نہیں، چلیں آپ ایک اور یہ والا کروا کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ پرابلم کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی کلینکل سائیکالوجسٹ انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، وہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ کہلاتے ہیں، اور سائیکالوجیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے کہ کون سا ڈس آرڈر ہے، اور جب وہ ڈس آرڈر کنفرم ہو جاتا ہے بیٹا، اس کی سیویرٹی یا موڈیریٹی، یعنی کہ وہ کتنا سویئر پرابلم ہے یا کس لیول کا پرابلم ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس علاج میں بھی جو طریقہ کار ہیں وہ ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں، ہر بیماری کے لیے، ہر پرسن کے لیے ویری کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہم طریقہ کار ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، انفرادی طریقہ علاج میں اور گروہی طریقہ علاج میں۔ یہ انفرادی طریقہ علاج اور جو گروہی طریقہ علاج ہے بیٹا، بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے نا، کہ آپ نے اس کو گروپ میں بٹھا کے علاج اس کا کرنا ہے یا اکیلے بٹھا کر 1 to 1 میٹنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ علاج کی جو مختلف اقسام اور طریقہ کار ہیں اس کو بھی آگے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ طریقہ کار کیا ہیں بیٹا؟ وہ ہیں ڈائریکٹیو تھیراپی، سائیکو تھیراپی ہے، اور نان ڈائریکٹیو سائیکو تھیراپی۔ یہ دونوں طریقہ کار جو ہیں بیسیکلی یہ ان کا تھیم، یعنی کہ جو اس کا مرکزی خیال ہے اور جو اس کا ایڈمنسٹریٹو کا سٹائل ہے، اس کے اوپر مبنی ہے۔ ہدایتی طریقہ کار بیٹا جی بیسیکلی کون سے ہیں؟ وہ طریقہ کار ہیں جس میں ہم ڈائریکٹ مریض کو، جو ہمارا کلائنٹ ہے، اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی جو غیر مطابقتی کردار ہے اس کو مطابقتی کردار میں کنورٹ کرنا ہے۔ اور غیر ہدایتی طریقہ کار وہ ہے جس میں مریض بذات خود اپنے مسائل کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقوفی اور انسانی پسندانہ مکتبہ فکر کے جو پیروکار ہیں، کوگنیٹو اور ہومنسٹک تھیراپی کے جو ماننے والے ہیں بیٹا، وہ نان ڈائریکٹیو تھیراپی کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ جو تحلیل نفسی والے ہیں، کرداری طریقہ علاج والے ہیں، وہ ڈائریکٹیو تھیراپی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی طریقہ کار ہے وہ مریض کے پرابلم کے مطابق، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی چوز کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا ٹاپک ہے عسکری نفسیات۔ عسکری نفسیات کا جو شعبہ ہے وہ فوج اور فوج سے متعلقہ کردار پر ہے، اور فوج سے متعلقہ کردار کے جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں انہیں ماہر عسکری نفسیات کہا جاتا ہے۔ ان کی اہلیت بچوں ایم فل یا پی ایچ ڈی ہے ان کے متعلقہ شعبے میں۔
فوج میں نفسیات کا عمل دخل پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں بچوں، ایک تو فوج کو اپنے جوانوں کی ذہنی صحت کے لیے ماہرین کی ضرورت تھی، اور دوسرا یہ کہ فوج میں بھرتی کے لیے ان کی ضرورت، ماہر عسکری نفسیات کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ماہر عسکری نفسیات نے تب ٹیسٹ ڈیولپ کیے تھے فوج کو بھرتی کرنے کے لیے، وہ آپ کو یاد ہوں گے، آرمی الفا اور آرمی بیٹا ہیں۔ آرمی الفا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھا، اور آرمی بیٹا ایسے لوگوں کے لیے تھا جو لکھ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کی کارکردگی کو میئر کرنے کے لیے آرمی بیٹا استعمال کیا گیا، اور یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ اتنے کارآمد ہیں کہ اب بھی ماڈرن اپنی شکل میں اب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فوج کو بھرتی کرنے کے لیے عام طور پہ جو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذہانت کے ٹیسٹ ہیں اور پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں۔ ان کو استعمال کر کے فوج کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ ماہر عسکری نفسیات نہ صرف فوج کو بھرتی کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتی ہے، بلکہ فوج میں ملازمین کا جو علاج معالجہ ہے اور اس کے ساتھ دیگر ذمہ داریاں بھی اپنی فوج میں نبھا رہی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری بیٹا دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فوجی عملے کا انتخاب ہے۔ اس کے لیے ماہر عسکری نفسیات مختلف ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی لیول پہ انہوں نے فوج میں بھرتی کرنی ہو، ہر ایک کے لیے خاص پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ لینے کے بعد فوج کو منتخب کرنے کے بعد افراد کو ان کی ٹریننگ کے دوران بھی ان کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ ملازمت کے دوران بھی ان کی صلاحیتوں کا وقتاً مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کو ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کارکردگی میں ایشو تو نہیں آ رہا۔ سیکنڈلی، فوج کا حوصلہ بلند کرنا، مورال بلند رکھنا، ہر ٹائم مسلسل مورال بلند رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مورال بلند رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک تو فوج کا مورال بلند رکھا جاتا ہے، اور سیکنڈلی پروپوگینڈا کیا جاتا ہے۔ پروپوگینڈا میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہم اپنی فوج کو بتاتے ہیں بہت اچھی ہیں، اور دشمنوں کو اوپر ہم اپنا پورا روب رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی صلاحیت موجود ہے، جس کے ذریعے ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی ایٹمی قوت ہونے کا ہر وقت تذکرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور کوئی بھی سوچ سمجھ کے ہم پر حملہ آور ہو۔ اور آج کل کی تو جنگیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ ہو رہی ہیں، اور میدانوں میں کم ہو رہی ہیں، اور وہ ٹیبل پہ ہی آپ بات چیت کے ذریعے ہی جنگ کو جیت جاتے ہیں، اور اگلے کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آج کل تو بہت زیادہ جو ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہے بہت ہم لوگ ہر طرح سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، ہر جگہ سے جو ماہر عسکری نفسیات ہیں پروپوگینڈا کے ذریعے جو ہیں وہ دشمنوں کی کمزوریوں کو اچھالتے ہیں اور اپنی کامیابیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگی مشقوں میں ماہر عسکری نفسیات بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ وہ جنگی مشقیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ جو تناؤ اور سٹریس اور اضطراب پیدا ہوتا ہے ڈیورنگ جنگ، اس کے لیے تیار کیا جا سکے فوجیوں کو۔ اس ٹریننگ کے دوران وہ ہر ٹائم نگرانی کرتے ہیں فوجیوں کی کہ کس طریقے سے ان کو بہتر سے بہتر تربیت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب فوجی دور دراز کے علاقوں پہ تعینات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کا سٹریس ختم کرنے کے لیے ان کو اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو بحال رکھا جاتا ہے۔ جانوروں کو سدھارنے میں بھی ماہر عسکری نفسیات بہترین رول پلے کر رہے ہیں۔ پیولو نے آلاتی مشروطیت کے ذریعے کبوتروں کو ٹریننگ دی تھی، اور ٹریننگ میں کیا کیا تھا؟ میزائل چلانا ان کو سکھایا تھا کبوتروں کو۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں کوئی بھی ہمیں جو فیسیلیٹی نہیں ملتی ہے سوائے خچروں کو، اور خچروں کو ٹرین کیا جاتا ہے کس طرح سے پہاڑوں پہ جانا ہے اور کس طرح سے ڈیورنگ جنگ قائم و دائم رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور یہ سارا کام ماہر عسکری نفسیات کرتے ہیں۔ اور بہت سی جنگوں میں آپ کو پتہ چلے گا، جیسے عرب اسرائیل میں جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کبوتروں کا سہارا لیا تھا معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ روس نے دوسری جنگ عظیم میں چمگادڑوں کو ٹریننگ دی تھی اور فوجیوں کے اڈوں کا پتہ چلایا تھا۔ تو بیٹا المختصر یہ کہ اب ماہر عسکری نفسیات بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں،
اور جو جدید اقوام ہیں وہ ان کی بہت زیادہ خدمات حاصل کر رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی آرمی سلیکشن بورڈ کے علاوہ بھی ماہر نفسیات کی خدمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آج کا لیکچر بچوں یہاں تک، باقی شعبہ جات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔